وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں ہمارا عنوان ہے ابو طالب کو قریش کی دھمکی۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ سنا کہ حبشہ کی طرف مسلمانوں نے دوسری ہجرت کی، کافروں نے بڑی کوشش کی، قریش نے بڑی کوشش کی، کفار مکہ نے بڑی کوشش کی، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ دونوں کو بھیجا تاکہ جو ہجرت کر کے گئے ہیں ان کو واپس لے کر آ جائے، لیکن وہاں کے نجاشی بادشاہ نے ان لوگوں کو نکال دیا، تحفے تحائف بھی، گفٹ بھی واپس کر دیا۔ اب قریش کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ کرے تو کیا کرے؟ دو ہی صورت ہے، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں نعوذ باللہ، یا پھر پوری طاقت لگا دے کہ اس تبلیغ کو روک دیا جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کیسے کرتے تھے؟ کیونکہ ابو طالب پہاڑ کی طرح اپنے بھتیجے کے لیے جمے ہوئے تھے، ہمت نہیں کر پاتے تھے لوگ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ایسی تھی، دوست دشمن سبھی کے دل میں ایک طرح کی ہیبت تھی، دوست کے دل میں محبت تھی اور دشمنوں کے دل میں ہیبت تھی، گھبراہٹ تھی، تو کیسے پہل کرتے ہیں؟ تو ایک پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح ابو طالب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے رہے، ایک دیوار کی طرح تھے، اس دیوار کو توڑنا بہت مشکل کام تھا۔ بالآخر کیا ہوا؟ لوگ ابو طالب کے پاس آئے، کوشش تو کریں گے۔ ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب آپ ہمارے اندر بہت عزت والے ہیں، ہم نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، ہم سب کی گزارش یہ ہے، ریکویسٹ ہے، آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، اگر آپ نے نہیں روکا تو یاد رکھیے اسے ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہمارے باپ دادا کو گالیاں دیتے ہیں، ہماری عقل کو بے عقل کہتے ہیں، ہم کو بے عقلا سمجھتے ہیں، ہمارے معبودوں میں عیب نکالتے ہیں، آپ روک دیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا، چاہے آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے۔ قریش نے ابو طالب کو دھمکی دے دی۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بڑا اثر ہوا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے تھے، اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو۔ میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں الرحیق المختوم کے حوالے سے، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 139 پر دیکھیے، 139 140۔ اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو بھتیجے، اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب چچا بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے فرمایا، چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، میں اس کام کو اس حد تک پہنچا کے رہوں گا، میں چھوڑ نہیں سکتا، یا تو اللہ تعالیٰ مجھے جیت دے دے یا میں اسی راستے میں فنا ہو جاؤں، تبھی میں چھوڑ سکتا، ورنہ نہیں چھوڑ سکتا، میں دعوت دین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اڑ گئے، واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے کہا، سامنے تشریف لاؤ بھتیجے، جاؤ جو چاہو کرو، اللہ کی قسم تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اور یہ اشعار انہوں نے پڑھے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ وابشر وقر بذاک منک عیونا۔ اللہ کی قسم وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت یعنی بہت سارے لوگوں کو لے کر بھی آ جائیں، ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ جاؤ بھتیجے تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، خوش ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائے۔ کیا تسلی ملی ہوگی، جبکہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے۔ اللہ نے ابو طالب سے اسلام کی بڑی خدمت لی ہے، لیکن اسلام کی توفیق نہیں ملی۔ قریش دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے، پہلی دھمکی کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، بلکہ اس سے قریش سے جدا ہونے اور ان کی دشمنی مول لینے کو تیار ہیں۔
قریش کے لوگ ایک بار پھر ابو طالب کے پاس آئے، لیکن اس وقت ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو لے کر آئے۔ عمارہ بن ولید، غور سے سنیے گا، ولید بن مغیرہ وہی خالد بن ولید کے ابا ہیں، ابو طالب کے پاس آئے، عمارہ بن ولید عمارہ کو لے کر آئے اور کہا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے خوبصورت نوجوان ہے۔ عمارہ کے بارے میں کہا، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت یعنی مدد کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے اس بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے باپ دادا کے دین کی مخالفت کی ہے اور لوگوں کی عقلوں کو بیوقوف کہا، یعنی لوگوں کو بیوقوف کہا ہے، ہم اسے قتل کر دیں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا متم بن عدی بولا، اللہ کی قسم، اے ابو طالب، تم سے تمہارے قوم نے انصاف کی بات کہی ہے، اور جو صورت تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہو۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کہی ہے، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالفین جو مجھ سے دشمنی مول لے رہے ہیں، تم اس کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے جو چاہو کرو۔ ناظرین کرام، جب کفار مکہ ناکام ہو گئے تو ابو طالب کو دھمکی دینے لگے، لیکن ابو طالب کا ایک بڑا مقام تھا، ایک بڑا مرتبہ تھا، انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جب تک زندہ رہے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب آگے کیا ہوا اس کے لیے آگے درس کا انتظار کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين